الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو قصہ قرآن کریم کا 8واں حلقہ ہے۔ ہم نے پچھلے حلقے میں قرآن کریم کے جمع کرنے کا تیسرا مرحلہ ذکر کیا تھا، جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے ایک جماعت تشکیل دی تھی۔ اس جماعت میں 4 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حکم سے مصاحف صدیقیہ میں سے قرآن کریم کے کئی نسخے تیار کیے گئے، اور پھر ان نسخوں میں سے ایک نسخہ مختلف ممالک میں بھیج دیا گیا۔ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صرف قرآن جمع کر کے یا مصحف صدیقی سے نئے نسخے تیار کر کے ایک نسخہ مختلف ممالک میں نہیں بھیجا، بلکہ مصحف کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ معتبر اور موثوق حافظ قاری کو بھی ساتھ بھیجا۔ جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مصحف مدنی سے قراءت کرنے کا حکم دیا، یعنی مصحف مدنی سے لوگوں کو پڑھانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کو مصحف مکی دے کر مبعوث کیا۔ ربیعہ بن شہاب رضی اللہ عنہ کو مصحف شامی دے کر کے مبعوث کیا۔ اور ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مصحف کوفی دے کر کے مبعوث کیا، اور عامر بن قیس رضی اللہ عنہ کو مصحف بصری دے کر کے مبعوث کیا، اور ان کو یہ ہدایات بھی دی، یہ تعلیمات دی کہ جن حضرات کو جن مصحف کے ساتھ مبعوث کیا جا رہا ہے وہ اسی مصحف کے ساتھ لوگوں کو قراءت سکھائیں۔ حضرات، امت مسلمہ کے درمیان یہ مصاحف عثمانیہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ امت مسلمہ نے مصحف عثمانی کو اصل بنا لیا، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی نسخے تیار کیے جائیں تو اسی مصحف عثمانی پہ اعتماد کیا جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے معتبر مفسر اور عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مصحف عثمانیہ میں سے ایک نسخہ جو ملک شام کو بھیجا گیا تھا، اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 کو آپ کی وفات ہوئی، آپ تابعی ہیں۔ آپ نے مصحف شامی کو جامع دمشق کے مشرقی رکن میں دیکھا ہے، یعنی آپ نے مصحف شامی کو جامع دمشق میں دیکھا۔ یہ مصحف پہلے طبریہ میں تھا،
518 میں دمشق کو منتقل کر دیا گیا۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ مصحف بڑا ہی ضخیم تھا اور بڑی ہی خوشخط، بڑی ہی اچھے خط میں لکھا ہوا تھا، اور یہ مصحف کی روشنائی بہت گاڑھی تھی اور ہرن کے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ قرآن ہرن کے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، گاڑھی روشنائی کے ساتھ، اور بڑی ہی خوشخط میں لکھا ہوا تھا۔ تو محترم حضرات، یہ تھا قرآن کریم کا تیسرا مرحلہ۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اسی مصحف عثمانیہ میں سے مختلف ممالک میں بے شمار نسخے تیار کیے گئے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا، یا جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، یہ مصحف عثمانی نقطے، تشکیل یعنی کہ زبر زیر پیش سے خالی تھے۔ یہ مصاحف، اس مصاحف میں نقطہ نہیں تھا، زبر زیر پیش نہیں تھا، صرف اس مصحف میں حروف تھے، یعنی قرآن کریم حروف پہ مشتمل تھا، نہ اس میں نقطہ تھا نہ زبر زیر پیش تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم کے جمع کرنے کا 5واں مرحلہ وجود میں آیا، اور علماء حضرات نے اس کے قرآن کریم کی کتابت کے اصول و ضوابط میں کئی مصنفات لکھ ڈالے، جس کی بنا پہ آگے چل کر کے مختلف خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے قرآن چھپ کر آنے لگے۔ ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم میں نقطہ اور زبر زیر پیش کا کام کروایا۔ زبر زیر پیش، نقطہ کا کام انجام دیا۔ پھر اس کے بعد دیگر حضرات نے دیگر تحسینات پہ کام کیا، جیسے کہ سورتوں سے پہلے سورت کا نام ذکر کرنا، سورتوں کے بیچ میں فاصلے کو لانا، ایک سورت اور دوسرے سورت کے بیچ میں فاصلے کو لانا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ سورتوں کو قرآن کو 30 جز پہ تقسیم کرنا، قرآن میں قرآن کو احزاب میں تقسیم کرنا، قرآن کو ارباع میں تقسیم کرنا، قرآن میں رکوع کو لانا، قرآن میں رموز و علامات کو لانا، یہ سب تحسینات، یہ سب اضافات بعد میں آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 3 صدی کے آخر میں علم رسم مصحف کا ایک عمدہ فن، ایک اچھا معیاری فن متعارف ہو گیا۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنی اہتمام اور کتنی عنایت کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا جب نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعے، کاتبین وحی کے ذریعے اس کو لکھواتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت مختلف ٹکڑوں پہ لکھ کر کے کی گئی، اور پھر قرآن کریم کی حفاظت لوگوں نے ان کو یاد کر کے کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، پھر اس کی حفاظت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی کہ اس کے مختلف نسخے تیار کیے گئے، اور آج تک ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے اس پہ امت مسلمہ نے کافی محنت کی ہے، امت مسلمہ کا کافی اہتمام رہا ہے۔
کہ یہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے اور ہمارے سامنے جو موجود ہے بالکل کسی بھی نقائص سے پاک و صاف ہے، ہر عیب سے خالی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ عَزِيزٍ حَمِيدٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی، اگلے حلقے میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔